السلام عليكم. النيابة في الحج والعمرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. گزشتہ روز میں نے وضاحت کی تھی کہ حج مسلمانوں پہ فرض ہے، لیکن ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے. اس کے اوپر فرض ہے جس میں حج کی فرضیت کی شرائط موجود ہوں. اور میں نے بتایا تھا کہ حج کے فرض ہونے کی شرائط یہ ہیں کہ انسان مسلمان ہو، صاحب عقل ہو، بالغ ہو، صاحب استطاعت ہو، اور اگر عورت ہے تو اس کے ساتھ حج کا سفر کرنے کے لیے خاوند موجود ہو یا اس کا کوئی محرم موجود ہو. میرے بھائیو، جب حج کی یہ شرائط پائی جائیں، جب حج کی یہ شرائط کسی میں موجود ہوں تو اسے پھر حج کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا: تعجلوا الی الحج یعنی الفریضہ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ حج جلد از جلد کر لیا کرو، یعنی کہ جب حج فرض ہو جائے جتنی جلدی ممکن ہو حج کر لیا کرو. فرمایا تم نہیں جانتے کل کو کیا حالات ہوں گے. آج آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے کیونکہ آپ کے پاس مال ہے، ہو سکتا ہے کل یہ مال آپ کے پاس نہ رہے. آج آپ صحت مند ہیں، ہو سکتا ہے کل بیمار ہو جائیں. آج آپ زندہ ہیں، معلوم نہیں آئندہ حج سے پہلے موت کا فرشتہ پہنچ جائے. اس لیے حج جب فرض ہو جائے فوری طور پہ حج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسے لیٹ نہیں کرنا چاہیے. اب یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے کیوں بیان کر رہا ہوں؟ آپ تو حج کے لیے آ چکے ہیں، آپ تو آ چکے، لیکن آپ کا جوان بیٹا ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی حج فرض ہو چکا ہو، آپ کے بھائی کے اوپر ہو سکتا ہے حج فرض ہو چکا ہو، آپ کے والد کے اوپر ہو سکتا ہے حج فرض ہو چکا ہو. آپ کے محلے دار، رشتہ دار، انہیں یہ سمجھانا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، حج فرض ہو چکا ہے، اس معاملے میں جلدی کریں اور اسے لیٹ کرنے سے اجتناب کریں. امام سعید ابن منصور جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگاؤں، وہ مختلف شہروں میں جائیں، جائزہ لیں. اگر کسی شہر میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مالدار ہیں پھر بھی حج نہیں کیا، ان کے اوپر ٹیکس لگا دیں جو کافروں کے اوپر لگتا ہے. ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دوسری روایت میں جسے امام بہقی نے روایت کیا ہے وہ کہا کرتے تھے لیمت یہودیا او نصرانیا،
کہ وہ آدمی جس کے اوپر حج فرض ہو گیا، جسے اللہ نے مال دیا، پھر بھی حج نہیں کرتا، یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے ایک ہی بات ہے۔ میرے بھائیوں، جس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، جو صاحب حیثیت ہے، ہو سکتا ہے کہ جسمانی لحاظ سے حج کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، مسلمان ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، صاحب عقل ہے، صاحب حیثیت ہے، لیکن جسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ حج کے لیے جائے یا عمرہ کے لیے جائے، تو ایسے آدمی کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ میرے بھائی، اگر جسمانی معذوری عارضی ہے، وقتی طور پہ بیمار ہے، آئندہ صحت یاب ہونے کی امید ہے، تو ایسا آدمی صحت یابی کا انتظار کرے، جب شفا مل جائے، صحت یاب ہو جائے، تب حج کے لیے آئے۔ لیکن اگر معذوری ایسی ہے جس سے نجات پانے کی امید نہیں ہے، بیماری ایسی ہے جس بیماری کے زائل ہونے کی امید نہیں ہے، بڑھاپا ہے، جوان ہونے کی امید نہیں ہے، سفر نہیں کر سکتا، جسمانی لحاظ سے حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور آئندہ بھی یہ امید نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ اپنی جگہ کسی اور کو حج کے لیے بھیجے۔ کوئی بھی ایسا آدمی جس نے پہلے حج کیا ہوا ہے، حج عمرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، حج عمرہ کے احکام جانتا ہے، امانت دار ہے، اس کی ڈیوٹی لگائے کہ میری طرف سے حج کرو، کیونکہ میرے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ امام بخاری اور امام مسلم، حدیث کے دو بڑے امام، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خصم قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک عورت آئی اور کہا کہ حج میرے باپ کے اوپر فرض ہو چکا، لیکن اس حالت میں فرض ہوا ہے کہ وہ سواری کے اوپر بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس عورت نے الفاظ کیا استعمال کیے کہ حج فرض ہو چکا ہے، لیکن سواری کے اوپر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس سے پتا چلا کہ جسم کا حج کے فرض ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو مسلمان ہے، بالغ ہے، صاحب عقل ہے، صاحب حیثیت ہے، اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا، چاہے جسمانی لحاظ سے حج کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ تو یہ خاتون نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہی ہیں کہ ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی، کہ میرے باپ کے اوپر حج فرض ہوا، لیکن اس حالت میں کہ وہ اونٹنی کے اوپر بیٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خاتون پوچھ رہی ہیں کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، حجی عنہ، ہاں تم اپنے والد کی طرف سے حج کر لو۔ ایسے ہی امام ابن ماجہ اور دیگر حدیث کے کئی ایک امام جناب ابو رزین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، سوال کرنے والے نے کہا کہ میرا باپ حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، عمرہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، سواری کے اوپر بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا حج عن ابیک واعتمر، تم اپنے والد کی طرف سے حج بھی کرو، عمرہ بھی کرو۔ ان دو احادیث سے کیا مسئلہ معلوم ہوا کہ جو جسمانی لحاظ سے معذور ہے،
اس کی طرف سے کوئی اور حج کرے گا. اور اگر ایسا آدمی جس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے فوت ہو گیا اور اس نے ابھی حج نہیں کیا تو اس کے وارثوں کو چاہیے کہ اس کی طرف سے حج کریں یا کسی کو حج کے لیے بھیجیں. امام نسائی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ سنان الجہنی کو ایک خاتون نے کہا کہ آپ میری طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھیں. مسئلہ کیا ہے؟ خاتون یہ کہتی ہیں کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں لیکن حج نہیں کر سکی. اگر میں ان کی طرف سے حج کروں تو کیا انہیں فائدہ ہوگا؟ کیا یہ حج ان کی طرف سے کفایت کر جائے گا؟ ان کا فریضہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری ماں کے اوپر قرضہ ہوتا اور وہ قرضہ تم ادا کر دیتی تو کیا وہ قرضہ ادا ہو جاتا؟ کہنے لگی ہاں. فرمایا ایسے ہی حج تمہاری والدہ کے اوپر ہے، تم اگر ان کی طرف سے کرو گی تو فریضہ ادا ہو جائے گا. لیکن میرے بھائیو ایک بات یاد رہے کہ کسی کی طرف سے وہی حج کرے گا جو اپنا حج پہلے کر چکا ہے. کسی کی طرف سے وہی عمرہ کرے گا جو اپنا عمرہ پہلے کر چکا ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک آدمی نے حج کا تلبیہ پڑھا اور کہا لبیک عن شبرمہ، کہ میں حج کے لیے حاضر ہوں لیکن کس کی طرف سے حج کر رہا ہوں؟ جی شبرمہ کی طرف سے. اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں لیکن کس کی طرف سے حج کر رہا ہوں؟ لبیک عن شبرمہ. لوگ کہتے ہیں کسی اور کی طرف سے حج کریں تو تلبیہ کیسے پڑھیں گے یہ بھی سیکھ لیں. تو صحابی نے کیا کہا ہے؟ لبیک عن شبرمہ، کہ میں شبرمہ کی طرف سے حج کرنے کے لیے حاضر ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من شبرمہ، یہ شبرمہ کون ہے؟ صحابی نے کہا اخ لی او قریب لی، صحابی نے کہا میرا رشتہ دار ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا تم نے اپنا حج کر لیا ہے؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں نے اپنا حج نہیں کیا. فرمایا حج عن نفسی کا ثم حج عن شبرمہ، پہلے اپنا حج کرو پھر شبرمہ کا حج کرنا. اس شرط کی کتنی اہمیت ہے. یہ صحابی شبرمہ کی طرف سے حج کی نیت کر چکے تھے کہ نہیں کر چکے تھے؟ جی. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں پہلے اپنا حج کرو. اس سے پتا چلا کہ یہ چیز بنیادی اہمیت رکھتی ہے کسی اور کا حج کرنے میں کہ پہلے آپ نے اپنا حج کیا ہوا ہو. اور میں نے حدیث کس کتاب کی بیان کی ہے؟ ابو داؤد شریف کی. کس کتاب کی میرے بھائیوں؟ ابو داؤد شریف کی. اور میں جتنے بھی مسئلے بیان کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عام طور پہ میں حوالہ کس شخصیت کا دیتا ہوں؟ جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. آپ سے اوپر کوئی اور شخصیت نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی امام نہیں ہے، آپ سے بڑا کوئی بزرگ نہیں ہے. آپ تو نبیوں کے بھی امام ہیں. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ جائے تو مسلمان کی تسلی ہو جاتی ہے کہ اب ان سے بڑا فتویٰ کہاں سے ملے گا. اسی لیے کوشش کی جاتی ہے کہ ہر مسئلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حوالہ دیا جائے. یہ امام ہمارے ہیں، صحابہ کرام میں سے ہر صحابی امام ہے.
ابو بکر صدیق امام ہیں، عمر فاروق امام ہیں، جناب عثمان امام ہیں، جناب علی امام ہیں، 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ان میں سے ہر صحابی ہمارے لیے امام ہے۔ تابعین امام ہیں، 4 امام ہیں، لیکن امام اعظم وہ ہیں جو نبیوں کے بھی امام ہیں۔ آپ کی حدیث آ جائے اور یقین ہو جائے کہ حدیث واقعی آپ نے کہی ہے، حدیث صحیح ہے، نسبت درست ہے، تو اس کے بعد دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اس لیے جو کسی اور کی طرف سے حج کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس نے اپنا حج کیا ہوا ہو، اور جب آپ کسی کو حج کے لیے بھیجیں تو وہ ایسا آدمی ہونا چاہیے جو حج عمرے کے مسائل جانتا ہو، حج عمرے کے فرائض جانتا ہو، طواف صفا مروہ سعی کے مسائل کا اسے علم ہو، نماز کے مسائل جانتا ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ توحید کے اوپر ہو۔ کس کے اوپر ہو میرے بھائیو؟ توحید سب سے پہلے۔ کئی دفعہ ہم یہاں پہ توحید کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں تو کئی بھائی مشورہ دیتے ہیں بعد میں کہ اختلافی مسائل نہ بیان کریں۔ میرے بھائی، توحید، اس سے بھی کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ کس کی عبادت کے لیے؟ کسی قبر کی عبادت کے لیے؟ کسی بزرگ کی عبادت کے لیے؟ کسی نبی کی عبادت کے لیے نہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمام انسانوں کو، تمام جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کتنے مقاصد ہیں میرے بھائیوں؟ کتنے مقاصد ہیں؟ ایک، اللہ کا لفظ آ گیا، صرف۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ اللہ نے یہ کائنات بسائی ہے اپنے محبوب کی خاطر، ایسے ہی کہتے ہیں نا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ صاحب لولاک۔ ہم کہتے ہیں وجہ کائنات۔ وجہ کائنات کا مطلب کیا؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے کائنات بنی ہے۔ ہم کہتے ہیں صاحب لولاک، یعنی کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ اور جب میں نے رب سے پوچھا، پیدا کرنے والے سے پوچھا، جنوں انسانوں کے خالق سے پوچھا کہ یا اللہ لوگ تو یہ کہتے ہیں تو بتا کہ تو نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اللہ نے کہا میں نے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بلکہ اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پیدا کیا تو اپنی عبادت کے لیے، انہیں نبی بنایا تو اس لیے کہ لوگوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے جو بھی نبی آیا اس کی پہلی دعوت کیا ہوا کرتی تھی؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جھوٹے معبود موجود ہیں، ہندو گائے کی عبادت کر رہے ہیں، مورتیوں کی عبادت کر رہے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکار رہے ہیں، انہیں حاجت روا سمجھتے ہیں، انہیں مشکل کشا سمجھتے ہیں، انہیں بیٹا دینے والا سمجھتے ہیں۔ یہودی عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن یہ سب وہ ہیں جو عبادت کے حقدار، گائے عبادت کی حقدار نہیں ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے حقدار نہیں ہے، عزیر علیہ السلام عبادت کے حقدار نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے حقدار نہیں ہے۔ عبادت کی حقدار ذات ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ اسی لیے کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کلمے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اللہ معبود ہے، یہ بتایا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یہ نہیں کی بات بنیادی اہمیت رکھتی ہے، ورنہ یاد رکھیے اہل مکہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اہل مکہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ کی۔ بیت اللہ تعمیر کس نے کیا تھا نبی علیہ السلام کی زندگی میں؟ اہل مکہ نے۔ بیت اللہ کی چابیاں کن کے پاس تھیں؟
اہل مکہ کے پاس حج کن کی نگرانی میں ہوتا تھا؟ اہل مکہ کی نگرانی میں۔ حاجیوں کی خدمت کون کرتے تھے؟ اہل مکہ کرتے تھے۔ طواف وہ کرتے تھے، اسی لیے تو اعلان ہوا تھا نا کہ آئندہ کوئی ننگے ہو کے طواف نہ کرے۔ وہ ننگے ہو کے طواف کیا کرتے تھے، طواف کرتے تھے، مینا میں جاتے تھے، مزدلفہ میں جاتے تھے، حج وہ کرتے تھے، پھر بھی مشرک کے مشرک تھے، پھر بھی کافر کے کافر تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ سب سے بڑی ذات ہے اور اللہ نے چھوٹے چھوٹے مقرر کر رکھے ہیں، ان سے رابطہ کریں گے پھر اللہ سنتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کھول لیجئے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک نہیں کھولتے۔ پڑھیے قرآن پاک 23واں سپارہ سورہ زمر، والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اولیاء کا لفظ سن رہے ہیں نا؟ فرمایا جنہوں نے اللہ کے سوا ولی پکڑ رکھے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم ایتیں بتوں والی ہمارے اوپر پڑھتے ہو، یہ بتوں والی آیت نہیں ہے۔ الذین اولیاء یہ انسانوں والی آیت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا ولی پکڑ رکھے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ ان کو کیوں پکڑ رکھا ہے، ان کو سجدے کیوں کرتے ہو، ان کے نام پہ بکرے ذبح کیوں کرتے ہو، ان کے نام پہ چند بکرے مخصوص کیوں کر دیتے ہو کہ یہ پیروں کے لیے ہیں، یہ بزرگوں کے لیے ہیں، یہ سسٹم تم نے کیوں قائم کر رکھا ہے؟ تو آگے سے کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ پتا چلا وہ بھی اصل کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو، لیکن کہتے تھے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج کلمہ پڑھنے والے کئی مسلمان کہتے ہیں کہ ہم قبر والوں کو اس لیے پکارتے ہیں کہ اللہ ان کی موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں۔ اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ رزق دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، گھر دینے والا اللہ، بیگم دینے والا اللہ، سجدے کی باری آئی، رکوع کی باری آئی، جانور ذبح کرنے کی باری آئی، آپ نے کہا یہ قبر والے کے نام پہ ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جس کو آپ حج بدل کے لیے بھیجیں گے وہ ایسا آدمی ہونا چاہیے جو توحید کے اوپر ہو، جس کا اپنا عقیدہ ٹھیک ہو۔ جس کا اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی، اپنا حج نہیں ہوتا، اپنا روزہ نہیں ہوتا، کسی اور کے لیے کیا حج کرے گا؟ میرے بھائی یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ کسی اور کے لیے حج کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ فوت ہو چکا ہو، یا ایسا زندہ آدمی جو جسمانی لحاظ سے اتنا معذور ہو کہ خود حج کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، لیکن جو جسمانی لحاظ سے صحت مند ہے، مالی طور پہ نہیں آ سکتا، آپ اس کی طرف سے نہ حج کریں گے نہ عمرہ کریں گے۔ دیکھا گیا ہے کہ لوگ 20-20، 25-25، 50-50 عمرے کر رہے ہیں، ایک خالہ کا، ایک پھپھو کا، ایک ماموں کا، ایک چچا کا۔ اور ایسے دوست بھی ملیں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے عمرہ کرتے ہیں، موجود ہوں گے، آپ میں بھی ہوں گے ایسے۔ پوچھا جائے کیوں؟ کہیں گے ہم محبت کرنے والے ہیں۔ تمہیں کیا پتا محبت کیا ہوتی ہے؟ تمہیں عقیدت ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی میرے بارے میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان سے بڑا کوئی محب رسول ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتائیے جناب صدیق نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے کتنے عمرے کیے تھے؟ جی کوئی بھی نہیں۔ عمر فاروق نے کوئی بھی نہیں۔ کسی ایک صحابی کے نام بتائیے صحیح سند کے ساتھ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے عمرہ کیا ہو؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا، ان کی محبت کی بنیاد علم کے اوپر تھی، اور ہم
ناروں کی حد تک محبت کرنے والے ہیں. ان کو شریعت کا علم تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کا علم تھا, جانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ جو کسی کو خیر کا کوئی کام بتائے تو جتنا ثواب اس کو ہوگا جس کو آپ نے خیر کا کام بتایا اور اس نے خیر کا کام کیا, اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا, کیونکہ خیر کا کام آپ نے بتایا ہے. تو ہم جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں وہ کس نے بتائی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں. جو بھی نماز پڑھیں, جو بھی روزہ رکھیں, جو بھی حج کریں, جو بھی تلاوت کریں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا ثواب ملتا ہی ہے. صحابہ کرام ان مسائل کو جانتے تھے, اس لیے انہوں نے وہ کام نہیں کیے جو عجیب و غریب کام آج ہم نے نکال لیے ہیں. محبت میں سب سے آگے ہونے کے باوجود ایسے کام میرے بھائیوں انہوں نے نہیں کیے. اس لیے میرے بھائی, آپ حج عمرہ کسی اور کی طرف سے کریں گے تو اس میت کی طرف سے جو دنیا سے جا چکا ہے, یا اس زندہ آدمی کی طرف سے جو جسمانی لحاظ سے اتنا معذور ہے کہ خود حج عمرہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, کسی اور کی طرف سے آپ یہ عمل نہیں کریں گے. اب میرے بھائی, جب کسی اور کی طرف سے آپ عمرہ کریں گے تو وہی عمرہ کریں جو بنتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی مکہ میں جاتے کتنے عمرے کرتے؟ جی, ایک عمرہ کرتے. ایک سفر میں ایک عمرہ. آپ پاکستان سے مکہ آئے, ایک عمرہ آپ نے کر لیا. پھر آپ مدینہ چلے آئے, اب دوبارہ مکہ جا رہے ہیں, مکہ کا نیا سفر ہے, ایک اور عمرہ کر لیں جا کے. جب بھی آپ مکہ میں جائیں ایک عمرہ کر لیں. لیکن مکہ میں رہ کر بار بار عمرے کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. آپ مکہ میں اقامت کے دنوں میں بار بار طواف کریں, جس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب بھی دی ہے, بار بار دی ہے, اور آپ نے نفلی طواف کیے ہیں, مکہ میں رہ کے بار بار کیے ہیں. اور طواف بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اپنی جانب سے کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب خدیجہ کے نام پہ طواف نہیں کیا, امیر حمزہ کے نام پہ آپ نے طواف نہیں کیا, آپ نے اپنی کسی فوت شدہ بیٹی کے نام پہ طواف نہیں کیا. پورا عمرہ تو ثابت ہے کسی اور کی طرف سے, پورا حج تو ثابت ہے کسی اور کی طرف سے, لیکن صرف طواف کسی اور کی جانب سے کرنا, چاہے کوئی زندہ ہو چاہے کوئی فوت ہو چکا ہو, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. طواف آپ اپنا کریں گے, دوران طواف آپ جس کے لیے چاہیں دعائیں کریں, اور طواف کا ثواب بہت زیادہ ہے میرے بھائیوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ جب کوئی بیت اللہ کا طواف کرتا ہے, 7 چکر کاٹتا ہے, اسے ایسے ثواب ملتا ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں ایک غلام کو آزاد کر دیا ہو. اور مسند احمد کی روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ طواف کرنے والا جب طواف کر رہا ہوتا ہے, دوران طواف جب بھی اپنا پاؤں اپنے قدم زمین پہ رکھتا ہے اور پھر اٹھاتا ہے, ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق عبادات کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میں آج کا درس یہیں پہ ختم کرتا ہوں.